قرآن کی ایسی آیتوں کو لیتے ہیں کہ جس سے پہلے ہی اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، لیکن یہ لوگ بعد کے ایک آیت کے حصے کو لے کر حق پر اعتراض کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آپ قرآن شریف اٹھاؤ، قرآن اٹھا کر پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، جو ان کا ترجمہ ہے یہ جو آیت ہے، اس آیت سے پہلے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس آیت سے پہلے اللہ ارشاد فرماتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کا دن وہ ہے کہ جس دن کافر لوگ تمہارے دین سے بیزار ہو گئے، یعنی مایوس ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے فلا تخشوہم واخشونی، اب تم کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ اب آپ اس آیت کے حصے کو سمجھو، اللہ یہ کہتا ہے اب کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ اس کا مطلب کیا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کافر تو دین میں بگاڑ نہیں کریں گے، میں بگاڑ کرنے والا ہوں؟ کیا اس کے معنی یہ آتے ہیں کہ اللہ کہے کہ اب تم کو کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے ڈرتے رہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہی کہ جو دین بیان کیا جا رہا ہے اب اس کے تعلق سے تم مجھ سے ڈرتے رہو، ورنہ کیا ہوگا؟ تو اللہ یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، میں نے جو دین تمہارے حوالے کیا ہے اگر تم مجھ سے پھر جاؤ گے تو مجھ سے ڈرو، کیونکہ میں اس بات پر قدرت ہوں کہ میں تمہاری جگہ پر ایک قوم کو لے کر آؤں گا کہ وہ قوم مجھ سے محبت کرے گی اور میں اس قوم سے محبت کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ صاف طور پر کہہ رہا ہے اب کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھ سے ڈرو، کیونکہ جب بھی تم دین میں بگاڑ پیدا کرو گے، جس وقت دین کے تعلق سے، احکام کے تعلق سے تم جو ہے ارتداد پر آؤ گے، میں ایک قوم کو لے کر آؤں گا اور وہ قوم کی علامت یہ ہے کہ وہ قوم مجھ سے محبت کرے گی اور میں اس قوم سے محبت کروں گا۔ اس آیت کے بعد کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کیا میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ اب نعمتیں جو تمام ہوئی ہیں اس کے تعلق سے بھی پہلی آیت یہی کہتی ہے وَلَا تَخْشَوْهُمْ، اب کافروں سے نعمت کے تعلق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرتے رہو، کیونکہ میں نے جو تم کو نعمت دی ہے اس نعمت کو اگر تم غلط استعمال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ إِلَّا حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جب کبھی کسی قوم کو نعمت دیتا ہے اللہ اس نعمت کو اس وقت تک چھین نہیں لیتا جب تک کہ وہ قوم اس نعمت کے تعلق سے بگاڑ نہ پیدا کر لے۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو میری سب سے عظیم نعمت دی ہے، رسول کی ذات دی ہے، اگر اس کے بعد بھی تم اگر اس نعمت کو انکار کرو گے، غلط تعلق سے استعمال کرو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک قوم کو بھیجوں گا، وہ قوم جو ہے رسول کی اتباع کرنے والی قوم ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس آیت شریفہ میں جو دین کے تعلق سے بھی بات بتائی گئی اور نعمت کے تعلق سے بھی جو بات بتائی گئی ہے اس کے معنی یہی کہ اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تم دین سے پھرنا چاہتے ہو تو وہ پھر جاؤ، لیکن یاد رکھو کہ ارتداد ہوگا تو میں قوم کو لے کر آؤں گا، تم میری نعمت کا کفران نعمت کرو گے تو ہوگا کیا؟ میں تم سے وہ نعمت کو سلب کر لوں گا اور میں جو ہے ان کو عطا کروں گا جو نعمتوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ اور ہوا یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رسول سے بڑھ کر خدا کی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا میں رسول سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اپنے رسول جیسی عظیم ہستی کو تمہارے حوالے کیا، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے وہی کیا جو اس سے پہلے کے قوم جو ہے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کرتی آئی تھی کہ جب تک رسول سامنے رہے، دین کے اصول پر قائم رہے، اس کے بعد وہ دین سے ہٹتے ہوئے چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے قرآن کی آیتیں ادھر سے لا کر بات کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ قرآن کی آیتیں ادھر سے لانے کی ضرورت نہیں، خود جب یہ آیت نازل ہوئی
آپ अहादीस की किताबें उठाकर पढ़ो तो आपको मालूम होगा कि जब ये आयत नाजिल हुई तो अहादीस की किताबों में लिखा हुआ है लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु, कि जब ये आयत नाजिल हुई अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जब ये आयत नाजिल हुई, ये आयत नाजिल होने के बाद ये आयत जब सुनी तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से रिवायतों में लिखा गया है फबका उमरू, यानी उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत को सुनकर रोने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या उमर मा युबकी का, क्या है उमर, क्या चीज है जो तुझे रुला रही है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया वो जवाब खुद बताता है कि इस आयत, ये आयत जो है, इस आयत के जरिए ये कहना कि मेहदी की क्या जरूरत, ये गलत है। ये आयत खुद बता रही है कि ये आयत के नाजिल होने के बाद मेहदी का तो आना जरूरी है। रसूल ने पूछा ऐ उमर क्यों रो रहे हो, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह इन्ना कुन्ना फी जियादतिन फी दीनिना, या रसूल अल्लाह हम हमारे दीन के मामले में हमेशा ज्यादा इजाफा होता जा रहा था। उसके बाद आप इरशाद फरमाते हैं फैजा कमुला, कि जब चीज मुकम्मल हो जाती है तो वो चीज में नक्स पैदा हो जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ उमर तूने सच कहा। फकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ता, ऐ उमर तूने सच कहा। तो उमर फारूक जब रो रहे थे, ये कहकर रो रहे थे कि जब अब दीन मुकम्मल हो गया तो अब इसके बाद इजाफा नहीं बल्कि गिरावट होती हुई जाएगी। तो आप खुद बताओ, जहां गिरावट होती है वही तो अल्लाह का खलीफा आता है। अगर गिरावट ना हो तो मेहदी के आने की क्या जरूरत है, अल्लाह के खलीफों के आने की क्या जरूरत है। अल्लाह अपने खलीफों को कब भेजता है, जब दीन में गिरावट होती है, तनज़्ज़ुल पर दीन चला जाता है, तभी तो अल्लाह अपने खलीफों को भेजता है। तो उमर फारूक ने यही कहा कि जब अब दीन कामिल हो गया, इसके बाद इजाफा तो नहीं, इसके अंदर और ज्यादा तनज़्ज़ुल हो जाएगा, नक्स पैदा हो जाएगा। उसी नक्स को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया और मबूस